अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने उसी प्रोग्राम में जो आपका पसंदीदा भी है, इट टेक्स अ फैमिली। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करती हैं मैडम उज़मा सदाकत, जो कि हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम की डायरेक्टर भी हैं और पाकिस्तान की पहली फैमिली इंटरवेंशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत। आज आप बहुत फ्रेश लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज के प्रोग्राम का मैं तारुफ अपने नाजरीन को करा दूं, फिर आपसे हम बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे इस नशे की बीमारी में केयर गिविंग और केयर टेकिंग की। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी बीमारी हो जिसमें हमारा कोई ना कोई प्यारा मुब्तला होता है, तो हमारी किसी ख़ास मेहरबानी की या ख़ास इफ़ेक्शन की उसे ज़रूरत ज़रूर होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी भी बीमारी की कुछ ख़ास ज़रूरियात होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी को शुगर होती है या किसी को दिल का मर्ज़ होता है या किसी को बुखार आता है, तो इसमें जिस किस्म की केयर आप अपने मरीज़ को देते हैं उसमें वेरिएशन ज़रूर होती है। या अगर किसी की टांग टूट जाती है किसी हादसे में, तो जिस किस्म की केयर आप उन्हें देते हैं वो केयर डिफ़र ज़रूर करती हैं। अब यहाँ पर जिस बीमारी का शिकार हमारा कोई प्यारा हुआ है, जिसे हम एडिक्शन डिज़ीज़ के तौर पर जानते हैं, इसमें किस किस्म की केयर जो है वो दी जा सकती है। सो मैडम, मेरा पहला सवाल भी आपसे इसी हवाले से है कि केयर टेकिंग एडिक्शन डिज़ीज़ में क्या है और केयर गिविंग क्या है, ये डिफरेंस ज़रा। अच्छा, केयर गिविंग जिसको हम निगहदाश्त फराहम करना भी उर्दू में कह सकते हैं, और केयर टेकिंग यानी किसी का निगरान खुद को मुकर्रर कर लेना, ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं जो कि हमें नज़र आते हैं। अभी आपने शुरू में जैसे बातचीत की कि मुख्तलिफ बीमारियों में दूसरे को कोई मदद फराहम करने के या निगहदाश्त फराहम करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, लेकिन जब हम केयर गिविंग और केयर टेकिंग की बात करते हैं तो ये किसी भी डिज़ीज़ में हमें पैरेलल चीज़ें नज़र आ सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर घर में किसी को फालज हो जाता है तो वो उसको भी केयर टेकिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी उसकी हर चीज़ खुद करने की तरफ जा रहे होते हैं। केयर गिविंग, जब भी कोई केयर गिवर होता है तो वो छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए करके अच्छा महसूस करता है। जैसे अगर किसी को बुखार है तो वो पहला शख्स होगा जो कि आपके लिए सूप लेकर खुद जाए या सूप भेज दे, या आपको कोई गुड लक नोट, आपने कोई एग्ज़ाम देने जाना है तो कोई गुड लक नोट जो है वो आपके सेल फ़ोन पे भेज दे। इसके अलावा आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें करने की तरफ जाए जिससे आपको कोई अच्छा महसूस हो। अगर आप सैड हैं या उदास हैं तो वो आपको कहे कि चलो मैं मूवी पे लेकर चलता हूँ, या चलें मूवी देखने चलते हैं, या कोई लंच करते हैं, या आउटिंग का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये एक बेसिकली केयर गिविंग है जिसमें हम दूसरे को उन लम्हों में जहाँ पे उसको कोई मुश्किल परेशानी होती है तो हम कुछ ना कुछ निगहदाश्त फराहम करते हैं। दूसरा एक फिनोमिनन है जिसको हम केयर टेकिंग कहते हैं। केयर टेकिंग से मुराद है कि खुद को किसी का निगरान मुकर्रर कर लेना, और ये जिम्मेदारी कोई और आपको नहीं देता बल्कि आप खुद ही अपने कंधों पे एज्यूम करते हैं और उसको उठा लेते हैं। सो केयर टेकिंग जब कोई करता है तो उसमें डिफरेंस ये है कि वो ऐसे काम करने के लिए जाएगा जो दूसरा खुद भी अपने लिए कर सकता है, जबकि केयर गिविंग में जब हम बात करते हैं तो हम दूसरों के लिए ऐसे काम करते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं एक सादा सी मिसाल से समझाना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई माँ एक 2 साल के बच्चे को जूता पहनाती है, कपड़े पहनाती है, कॉम करती है, तो ये केयर गिविंग है, ये उसकी निगहदाश्त की जा रही है। लेकिन अगर वही बच्चा 7 साल का है और वो जूता खुद पहन सकता है, लेकिन फिर भी माँ उसको जूता पहनाती है, कपड़े खुद पहनाती है, उसके बाल खुद बनाती है, तो ये बेसिकली केयर टेकिंग करना है कि उसको अब खुद को निगरान मुकर्रर कर देना उस बच्चे का जो कि खुद से वो सारी चीज़ें कर सकता है। सही। बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी माएँ जो हैं वो अपने आप को उस रोल से निकाल ही नहीं पाती कि जब बच्चा उनको पहली मर्तबा हाथ में दिया जाता है जो कि अपने किसी भी काम के लिए खुद सफिशेंट नहीं है, और माँ को पता होता है कि मैंने सब काम इसके मैंने ही करने। सो माँ उस दिन से शुरू होती है और दोबारा माँ अपने रोल को रिवाइज करती ही नहीं है, उसे ये आइडियाज़ ही नहीं होते, और बच्चा काफ़ी बड़ा भी हो जाता है और समटाइम वो जिम्मेदारियाँ वो अपनी आने वाली बहू को भी दे रही होती है कि अब इसके बाल जो है वो बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ, इन सारे फिनोमेनन का कुछ ताल्लुक हमारी बायोलॉजी से है और कुछ साइकोलॉजी से भी कनेक्शन है जिसको कि हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की, जिनका नाम शेली टेलर है, और उन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को डिस्कवर किया कि एक हमारे अंदर टेंडिंग इंस्टिंक्ट
انسٹنکٹ ہوتی ہے. ہم تمام ہی انسانوں کے اندر ایک جبلت ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے فزیکلی پروگرامڈ کیے جاتے ہیں, جو کہ قدرت ہمیں پروگرام کرتی ہے. ہم کسی کی مشکل میں, پریشانی میں اس کا ساتھ نبھانے کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہ اسی حد تک ٹھیک ہے جس حد تک کہ دوسرا اپنے مسائل کو حل نہیں کر لیتا اور گریجولی وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو ہم اس کا برڈن اس پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ماؤں کے اندر یہ انسٹنکٹ جو ہے یہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا تعلق ان کے کچھ ہارمونز کے ساتھ ہوتا ہے. بلکہ میں یہی چاہ رہی ہوں کہ میں ڈیٹیل سے اس بارے میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو مائیں بہت زیادہ کو ڈیپینڈنٹ نظر آتی ہیں, بہت زیادہ اوور کیئر گیور یا کیئر ٹیکر نظر آتی ہیں, اس کے پیچھے کیا یہ کوئی ان کی ہیبٹ ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے ان کی یہ کرنا, یا پھر ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے, یا کوئی انسٹنکٹ جیسے کہا جائے کہ قدرتی طور پر ان کے اندر کوئی چیز ایمرج ہوتی ہے, کوئی پروگرامنگ, کوئی سافٹ ویئر ان کے اندر انسٹال ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں, نشے کی بیماری کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہمارا واسطہ ہر ہی طرح کے کیئر ٹیکر سے پڑتا ہے, جس میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈز جو ہیں وہ اپنی وائفز کی بیماری کے لیے علاج گاہ میں آتے ہیں اور ان کے لیے سیکھنا شروع کرتے ہیں, لیکن پریویسلی وہ ان کی ہر وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی بیماری کو گرو کرنے میں سپورٹ مل رہی ہوتی ہے انڈائریکٹلی. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علاج کے اندر بہت ساری بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے فادر کی کیئر ٹیکنگ کر رہی ہوتی ہیں, یا اس کو فادرز کے لیے ایسی چیزیں کر رہی ہوتی ہیں جو کہ بیسیکلی وہ خود بھی اپنے لیے کر سکتے ہیں. زیادہ تر جو ایک کامن کمبینیشن ہمیں نظر آتا ہے علاج گاہوں کے اندر بھی, کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی جوان اولادوں کی کیئر ٹیکنگ میں مصروف ہوتے ہیں, بچے نشے کرنے میں مصروف ہیں, اور والدین جو ہیں وہ ان کا سارا میس جو انہوں نے کریٹ کیا ہوتا ہے نشے کی بیماری میں, وہ نہ صرف اٹھانے میں مصروف ہوتے ہیں بلکہ انہیں بھی ریسکیو کرنے میں بزی نظر آتے ہیں. والدین کے اندر یہ جو ہمیں کیئر ٹیکنگ کا بیہیویئر زیادہ نظر آتا ہے, تو اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ ان کی بایولوجی سے ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کے اندر ایک ٹینڈنگ انسٹنکٹ ہوتی ہے. ٹینڈنگ انسٹنکٹ سے مراد ہے کہ قدرتی طور پر دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت یا جبلت ان کے اندر ہوتی ہے, اور اس کا تعلق ان کے ہارمونز کے ساتھ ہے. جیسے خواتین میں زیادہ تر ایک ہارمون جو ہے وہ پایا جاتا ہے جس کو ہم آکسیٹوسن کہتے ہیں. مردوں میں بھی یہ ہوتا ہے, لیکن خواتین میں یہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس کو انکریز کرنے کی جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں, پریکٹس رہتی ہیں. جیسے بریسٹ فیڈنگ کے دوران یہ ہارمون جو ہے یہ زیادہ انکریز ہوتا ہے. اس کے علاوہ خواتین کے اندر جب وہ بچہ ڈیلیور کرتی ہیں تو بھاری مقدار آکسیٹوسن کے جو ہے وہ ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ بچہ کسی ماں کو ہاتھ میں تھماتے ہیں تو وہ بڑی خوشی خوشی اس کو تھامتی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے انوکھا تجربہ ہے جو کہ اس نے کیا, اور اب اس بچے کی پوری لائف جو ہے نگہداشت کرنا کوئی اس کی ذمہ داری ہے. شروع میں یہ اس لیے بھی ہمیں فیکٹ لگتا ہے کیونکہ بچہ چھوٹا ہے, اس کو دودھ پلانا, اس کے کپڑے بدلنا, اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ماں کی ہی رسپانسبلٹی کے اندر آتا ہے. لیکن اس کا زیادہ تر حصہ اس آکسیٹوسن سے بھی ہے جو کہ زیادہ انکریزڈ ہوتا رہتا ہے, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم اور بھی انکریز ہوتا ہے, تو مائیں زیادہ نگہداشت کی طرف جاتی ہیں. لیکن جیسے جیسے بچے گرو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں اپنی ایج اپروپریٹ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ لینے کی طرف جانا چاہیے, یا ماؤں کو انہیں سکھانا چاہیے. لیکن مائیں اپنے پرائمری رول میں سے نہیں نکلتی, اور وہی اپنے جو ان کے ہارمونل چینجز ہیں ان کی وجہ سے وہ ان کی نگہداشت جو ہے وہ جاری و ساری رکھتی ہیں. بعض اوقات بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ٹین ایج میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن اگین وہ اپنے ان ہارمونل چینجز کی وجہ سے ان کے ساتھ ویسے ہی جڑا ہوا فیل کرتی ہیں جیسے کہ پہلے فیل کرتی تھی. بہت سارے ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ مائیں جب بھی بچہ کو ڈیلیور کر دیتی ہیں تو وہ اس کے بعد ایک آرٹیفیشل ووم کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ارد گرد نوائز زیادہ نہ ہو, بچے کو کمفرٹ ہر طریقے سے پہنچے, اس کا روم ٹیمپریچر ٹھیک ہے, سردی اس کو زیادہ نہ لگے, اس کو گرمی زیادہ نہ لگے. جیسا جیسا سیزن ہوتا ہے تو وہ اس کا خیال کرنے کی طرف جاتی ہیں. سو یہ پیچھے ہارمون کام کر رہا ہوتا ہے. مردوں کے اندر بھی یہ ہارمون ہوتا ہے, لیکن اس کی مقدار تھوڑی کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مردوں کے اندر آپ کو ایسے جو ہے وہ نیچرل بیہیویئر نظر نہیں آتے, بلکہ وہ اگر یہ آکسیٹوسن ان کے اندر جب انکریز ہوتا ہے تو وہ کمپیٹیٹیو زیادہ ہو جاتے ہیں, وہ اپنے کوئی کام کاج کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, جہاں تک اس کا تعلق ہماری بایولوجی کے ساتھ ہے وہاں پہ کچھ سائیکالوجی کا بھی رول اس کے اندر آتا ہے. جب ہم نشے کی بیماری کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں کہ نشے کی بیماری جس گھر کے اندر ہوتی ہے, جیسے جیسے وہ بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے اسی قدر
फैमिली का या किसी एक ही इनेबलर पर्सन का उस सारी बीमारी की जिम्मेदारी को उठाने का जो रुझान है वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर मैं ये कहूँ कि नशे की बीमारी की शिद्दत और निगरानी की कसरत में एक बाहमी ताल्लुक है तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे हम वर्ल्ड वाइड ही इस कॉन्सेप्ट को हर जगह ही माना जाता है कि नशे की बीमारी जो है ये एक फैमिली डिजीज़ है, तो फिर ये फैमिली डिजीज़ फिर इसी तरह है कि जैसे जैसे बीमारी इमर्ज हो रही है वैसे वैसे फैमिली के रवैयों में भी ये चीज़ जो है, फैमिली के रवैये भी उसको रेस्क्यू करने की तरफ जाते हैं। और शुरू में ये बिहेवियर जो रेस्क्यू हम अपनाते हैं ये थोड़े कम खतरनाक हमें लगते हैं और बड़े ही हमें इनोसेंट बिहेवियर लगते हैं, जो हम सारे ही लोग कभी ना कभी एक दूसरे के लिए करते हुए नजर आते हैं। फर्ज कर लें कि जैसे अगर कोई भाई जो है उसने स्मोकिंग करता हुआ किसी दूसरे भाई को नजर आया है तो दूसरा भाई जो है वो पेरेंट्स को आगाह नहीं करेगा कि भाई ने स्मोकिंग की है, बल्कि वो उसके इस सीक्रेट में शामिल हो जाएगा। फिर दूसरा एक लेवल आगे बढ़ेगा, भाई कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मुझे दे दें, तो भाई उसको पैसे भी दे देगा ताकि वो अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर ले। इसके अलावा भाई फिर रात को देर से जब घर आना शुरू करेगा तो वो उसे कहेगा कि तुम दरवाज़ा खोल दो, पेरेंट्स को पता ना चले, तो वो उसके लिए देर तक जागता रहेगा, आने पे दरवाज़ा भी खोल देगा। और इन्हीं बिहेवियर्स को जितना वो बढ़ाता चला जाएगा वो केयर टेकिंग के बिहेवियर उसके अंदर इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और बाज़-औक़ात खुद भी फैमिलीज बिलीव नहीं करती कि हम कितना सफ़र तय करके कहाँ तक आ पहुँचे हैं और अभी तक ये मसला हल होने की बजाय जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, डोज दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। अच्छा, मैं पूछना आपसे ये चाहती हूँ, जो केयर टेकिंग की टर्म हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, क्या ये कोई पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव टर्म है? एक तो इसको क्लियरिफाई मैं चाहती हूँ कि कर दिया जाए। दूसरी बात ये कि ये इस डिज़ीज़ के साथ जैसे जैसे आपने कहा इमर्ज होती है तो इसकी शक्लें कैसे बदलती हैं? अच्छा, शुरू में कैसे होती है और जाते जाते आखिर तक ये क्या होती है? और समटाइम जैसे मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि समटाइम ये किसी पॉजिटिव उसमें नज़र आ रही होती है, समटाइम किसी नेगेटिव वे में भी ये देखी जा रही होती है। सो मैं चाहती हूँ इसको आप डिटेल्स। अच्छा, केयर टेकिंग की जब भी हम बात करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म है, सही, ठीक। केयर गिविंग की जब हम बात करते हैं तो ये कोई पॉजिटिव टर्म है। जैसे हमने पहले भी बताया कि केयर गिविंग से मुराद है कि आप किसी के लिए कोई ऐसा काम करते हैं जो वो खुद नहीं कर सकता और आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। केयर टेकिंग से मुराद है कि आप किसी के लिए कोई ऐसा काम करते हैं जो वो खुद करने के काबिल है, लेकिन आपके जज्बात जो हैं वो उसको काम वो करना अलाउ नहीं कर रहे और आपका ख्याल है कि इसको कोई निगरानी जो है वो प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपने खुद ही उठा ली क्योंकि घर पे और कोई उस पेशेंट को रेस्क्यू करने के लिए नहीं था। तो आपने ग्रेजुअली उसको जब रेस्क्यू करना शुरू किया तो आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट जो है ये ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई और फिर ग्रेजुअली आप ऐसी बड़ी सारी चीज़ों को लॉस करते हुए नज़र आते हैं। ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर जब हमारी मुख्तलिफ फैमिली से मुलाकात होती है तो बाज़-औक़ात बड़ी तकलीफ़दा सूरत हाल और बड़ी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनका हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई इन चीज़ों की तरफ भी जा सकता है। हमारी एक फैमिली से मुलाकात हुई जो कि जिनका एक पेशेंट नशे का मरीज़ है। उसमें अब देखा जाए तो फैमिली उसको रेस्क्यू किस तरीके से कर रही है कि बहनों ने अपनी शादियां अभी तक नहीं की, भाई ने अपनी शादी नहीं की। जो पेशेंट नशे का मरीज़ है उसकी ना सिर्फ शादी हो चुकी, बच्चे हो चुके, अब पूरी फैमिली जो है वो उसके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सोचती है कि इसका बच्चा बड़ा होगा या बच्चे बड़े होंगे तो ये आगे कैसे चलेंगे और इसको नशे की बीमारी से हम कैसे बचाने में मदद जो है वो फ्राहम कर सकते हैं। लेकिन सारे लोगों ने अभी तक अपनी शादियां नहीं की कि अगर हम शादी कर लेंगे तो फिर इसकी हिफाजत कौन करेगा। अब साइंस ये कहती है कि जब तक आप किसी को रेस्क्यू करते रहेंगे तो वो खुद क्यों अपने आप को रेस्क्यू करने की तरफ जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपको अपने जज्बात को मैनेज करके ये जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डालने की ज़रूरत होती है कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को उठाना शुरू कर दे। बाज़ औक़ात फैमिलीज ये कहती हैं कि वो अभी इस काबिल नहीं है, तो फिर हम ये कहते हैं कि जब तक आप जिम्मेदारी उठाते रहेंगे तो वो क्यों इस काबिल बनेगा। आप ये जिम्मेदारी उसके शोल्डर पे छोड़ दें। शुरू में वो थोड़ा गिरे पड़ेगा, फिर ग्रेजुअली वो इसको उठाना शुरू कर देगा जब वो देखेगा कि कोई और मुझे उस तरीके से अब सपोर्ट नहीं कर रहा जो कि मेरी बीमारी को बचाने की कोशिश हो सकती है। केयर टेकिंग हम जिस कदर ज़्यादा करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा प्यारा जो नशे की बीमारी में मुब्तला है वो एक्चुअली नशे की बीमारी से निकलने के लिए जोर नहीं लगा रहा, बल्कि हमारी जो सपोर्ट है वो भी नशे की बीमारी को बढ़ाने में मदद दे रही है। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम अगर जेल से बेल करवाते हैं अपने किसी प्यारे की
उसने कोई लोन किसी का देना है जो कि उसने नशे कर लिए हैं, पैसे उठाकर हम वो लोन जो है वो देने की तरफ जाते हैं, अदा करते हैं, उसके लिए रातों को देर से घर आता है तो हम उसका इंतज़ार करते रहते हैं। ये सारे बिहेवियर हमें बाहर लगता है कि हम अपने प्यारे की कोई मोहब्बत में कर रहे हैं और हम कोई उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि ये सारे रवैये बेसिकली बीमारी को ज़्यादा परसिस्ट करने में मददगार ज़रूर साबित हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्यारा है वो हर रोज़ जो है वो दुखता हुआ हमें नज़र आता है। बहुत ही शानदार अंदाज में आपने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि किस तरह हम अपनी तरफ से तो हम अपने प्यारे की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो मदद जो है वो रसद जो है वो बीमारी को जा रहा होता है, बीमारी डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही होती है। अच्छा, एक सवाल मेरा इसी से मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो इनेबलर्स होते हैं, जो केयर टेकर्स जिनको हम लेबलाइज कर रहे हैं कि ये लोग अपने प्यारे की मोहब्बत में इनफैक्ट बीमारी को ज़्यादा इनेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये लोग किस किस्म के लोग हैं, यानी क्या ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कोई तो शनाख्त उनकी हम डेवलप करें कि फैमिली में कौन वो लोग हैं जिनका रुझान या ट्रेंड ज़्यादा इस तरफ जाने का हो सकता है। अच्छा, ये जब हम किसी भी फैमिली के डायनेमिक्स को देखें तो ये कोई भी हो सकता है जो कि की एनेबलर का रोल जो है या केयर टेकिंग का रोल अपना लेता है। पीछे उसके बिलीफ ये होता है कि मैं ही हूँ जो इस नशे के मरीज को बचा सकता हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई भी शख्स इसको ना तो अंडरस्टैंड करता है और ना ही वो इसको मैनेज कर सकता है। इसमें ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन हमें इन रोल्स को लेते हुए नज़र आती हैं, जो कि बहन हो सकती है, ज़्यादातर अगर हम देखें तो माएँ हमें ये रोल लेते हुए अपनी औलाद के लिए नज़र आती हैं, बट बहनें भी हो सकती हैं, बीवियाँ अपने हस्बैंड्स के लिए ये रोल जो है वो अडॉप्ट कर लेती हैं, बाज़ औक़ात हस्बैंड भी अपनी वाइफ्स के लिए ये रोल अडॉप्ट करते हैं। कॉमन जो कॉम्बिनेशन हमें नज़र आता है केयर टेकिंग के अंदर वो पेरेंट्स का है, जो कि अपने एडल्ट बच्चों का भी इसी तरह से ख्याल कर रहे होते हैं एज इफ वो कोई स्कूल गोइंग है और वो बहुत छोटे हैं। ये जहाँ तक हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ मोहब्बत ही कसूरवार नहीं है, मोहब्बत के साथ साथ और भी काफ़ी सारे पेचीदा जज्बात हैं, जिसमें फियर जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट एक जज्बा है, जिसके अंदर गिल्ट जो है वो एक बड़ा प्रोमिनेंट जज्बा है, उसके साथ साथ शेम जो है ये एक बड़ा प्रोमिनेंट जज्बा है, जो कि लोगों को केयर टेकिंग की तरफ मतवज्जो रखता है और उन्हें मोटिवेट करता रहता है। जब भी कोई केयर टेकिंग के रवैये को अडॉप्ट करता है तो उसके पीछे कोई उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है कि एक दफ़ा केयर टेकिंग की, बेल करवा के ले आए तो जो एक डिजास्टर होना था वो नहीं हुआ, जिससे केयर टेकर का बिलीफ ये ज़्यादा पक्का हो जाता है कि अच्छा अगर मैं ये करता रहूँगा तो फिर चीज़ें किसी हद तक मैं कंट्रोल करने में कामयाब हो ही जाऊँगा। फिर जो मसाइल हमें फेस करने पड़ सकते हैं अगर हम ये सारी कंट्रोलिंग चीज़ें ना करें तो वो ज़्यादा बड़े डिजास्टर होंगे। सो ये फियर भी उन्हें साथ साथ फिर इस चीज़ की तरफ लिंगर ऑन करने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दो बड़े ही ताकतवर मोटिवेटर्स हैं इंसानों की ज़िंदगी में, एक जिसको हम पेन अवॉइडिंग कहते हैं, पेन को अवॉइड करना, और दूसरा रिवॉर्ड की तरफ जाना, प्लेयर सीकिंग बिहेवियर है। अगर हम गौर करें तो जिस घर के अंदर नशे की बीमारी है उस घर के अंदर जो केयर टेकर्स हैं उनकी ज़िंदगी में हमा वक्त ये दो बिहेवियर या मोटिवेटर्स जो हैं ये हमें बरसरे पे कार नज़र आते हैं। जो भी लोग इन रेस्क्यूइंग की तरफ जाते हैं या पेशेंट की ऐसी चीज़ें करने की तरफ जाते हैं जो कि वो खुद भी कर सकते हैं, तो बेसिकली वो पेन को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, और वो पेन उनके अपने जज्बातों की पेन होती है कि वो अपने तकलीफ दा जज्बात को जब पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर सकते तो उन्हें लगता है कि मेरी बेचैनी तब खत्म होगी अगर मैं कॉल करके अपने प्यारे को पूछूंगा कि तुम कहाँ पे हो, और इस चीज़ को यकीनी बना लूंगा कि वो जिस जगह है वो उसके लिए सेफ जगह है, और वो कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे वो फ्रेंड्स के साथ बैठ के नशे कर रहा है। अगर उसको लगता है कि मैं अपने प्यारे को वहां से रात को 2 बजे उठाकर घर लाने में कामयाब हो जाऊंगा तो फिर मेरी बेचैनी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हम अपने जज्बात को जो पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर सकते तो फिर हम ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जो कि बेसिकली रेस्क्यूइंग बिहेवियर हैं, और इसकी वजह से जब हम रेस्क्यू कर लेते हैं अपने पेशेंट को तो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ हमें मिलता है। ये जो रिलीफ है ये बेसिकली हमारे लिए कोई बीइंग केयर टेकर एक रिवॉर्ड का काम करता है, और यही दो चीजें हैं जो कि हमें फिर इस सिलसिले को चलाए रखने में कामयाबी से मदद फराहम करती हैं, काम करती हैं, क्योंकि फ्यूल का काम करती हैं। एग्जैक्टली, थोड़ी बहुत तस्कीन मिल रही होती है और हम उसी के ऊपर उन बिहेवियर्स को आगे चला रहे होते हैं। अच्छा, नशे की बीमारी जो है ये अनप्रिडिक्टेबल
فیملی کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ فیملی کو اس کے سمٹمز کا پتہ نہیں ہوتا، رویوں کا پتہ نہیں ہوتا، نشے کی بیماری کے اندر کون کون سی چیزیں ڈیزاسٹر آتے ہیں فیملی کو ان کا پتہ نہیں ہوتا. سو ان کے لیے یہ کوئی انپریڈکٹیبل چیز ہے. پریڈکٹیبلٹی یہی ہے کہ وہ اس کو جو مسئلہ ہے اس کو مینیج کر لیں. مسئلہ اب یہ بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ فیملی کو یہ بھی مشکل لگتا ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی بچی ہے تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ راتوں کو اٹھ کر کہیں سے جا کر نشہ لے، تو بعض اوقات فادر یہ رسپانسبلٹی اٹھا لیتے ہیں کہ وہ جا کر نشہ اس کے لیے خرید کر گھر میں لا کر اس کو دیں گے اور کہیں گے کہ تم گھر میں بیٹھ کے نشے کر لو لیکن تم باہر نہیں جاؤ گی. تو بچی اب کیا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ ایسے میں وہ ایک بارگیننگ کی سٹیٹ آ جاتی ہے. لیکن پیرنٹس کے لیے تسلی کی چیز کیا ہے کہ یہ گھر کے باہر جا کر ایسے لوگوں سے نہیں مل رہی جو کہ نشہ بیچنے والے ہیں اور وہ برے لوگ ہیں. بچی کے لیے تسکین کیا ہے کہ میں نے نشہ ہی لینا ہے، چاہے میں خود جا کر لوں، اگر مجھے گھر میں بیٹھے مل رہا ہے تو اور برا کیا چیز. ٹھیک ہے. سو یہ ایک جو بارگیننگ کی سچویشن ہے یہ فیملی کو پھر اسی کے اندر ہی انگیج رکھتی ہے اور وہ کوئی ایسی ہیلپ لینے کی طرف نکلنے نہیں دیتی جو کہ انفیکٹ ایک ٹرو ہیلپ ہے. اور وہ ہیلپ آپ کسی ٹریٹمنٹ کی طرف جا کر یا کوئی کاؤنسلنگ پروگرام کے اندر جا کر یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس بچی کو یا بچے کو صحیح طور پہ جو آپ کی مدد ہے وہ کیسے مل سکتی ہے، تاکہ اس مدد سے نہ صرف آپ نشے کی بیماری کو مینیج کرنے میں اس کو ہیلپ کریں بلکہ جو نشوں کی زندگی ہے اس سے بھی اس کو بہت دور لے جائیں. میں نے بہت ساری فیملیز کے ساتھ انٹریکشن کی ہے جس میں زیادہ تر فیملیز یہ ایڈمٹ کرتی نظر آتی ہیں کہ ایک وقت تو پھر ایسا آ گیا تھا کہ ہم خود مجبوراً جا کے کہیں سے نشہ لا کے تو اپنے پیشنٹ کو دیتے تھے. یہ تقریباً ساری ہی فیملیز جو کہ علاج گاہ کے اندر آتی ہیں وہ ان سارے ایکسپیرینسز میں سے گزرتی ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی فیملیز ہمیں بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ ہم 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے کوئی کمفرٹ پہنچائیں، کوئی ریلیف اس کو پہنچائیں، اس کو نشہ نہ کرنے کی طرف ہم پاسبل کر سکیں، لیکن ان کی یہ ساری کوششیں بیکار ہوتی ہیں اور وہ 24 گھنٹے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ چیزیں نہیں کر پاتے ان کے لیے جو کہ ایکچولی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ پیرنٹس کوئی اسٹوپڈ لوگ ہوتے ہیں یا وہ کوئی بے وقوف لوگ ہوتے ہیں یا انہیں دنیا کا پتہ نہیں، لیکن یہ ویکنیس وہاں پہ ضرور ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیسیکلی وہ پیرنٹس ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نشے کی بیماری کا علم نہیں ہوتا کہ اس کی سمٹمز کیا ہیں، اس کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اپنے بچے کو اسرٹیولی ہیلپ جو ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے. سو پیرنٹس کو 24 گھنٹے چوکیدارہ کرنے کی بجائے صرف یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو صحیح وے میں جو مدد ہے وہ کیسے فراہم کر سکتے ہیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ اس بیماری کو بیماری نہ سمجھ کے ایک ہیبٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بچپن سے بچے کی جو خراب عادتیں چھڑوانے کے لیے جو طریقے انہوں نے استعمال کیے ہوتے ہیں وہ انہی طریقوں کو بار بار اپلائی کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم کسی طرح ڈائیورٹ کر دیں، ہم اس کو کوئی نیا بزنس سیٹ اپ دے دیں، ہم اس کو کسی دوسرے شہر بھیج دیں یا سم ٹائم ہم اس کی شادی کر دیں. اچھا، ایک مزیداری کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے کیئر ٹیکنگ بیہیویئرز ہوتے ہیں اس میں ریلیجیس جو بلیفس ہیں وہ بھی کافی اہم رول پلے کرتے ہیں. اور سارے ہی ریلیجنز کے اندر یہ سبق ضرور موجود ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے بھلائی کا کوئی کام کریں، دوسروں کی مدد کریں. جبکہ ہم ریلیجنز جتنے بھی تمام ریلیجنز کو اگر ایکسپلور کریں تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیشہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو کہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ محنت کریں، اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ ایسی چیزیں کریں جس سے آپ کی سیلف اسٹیم بڑھے، جس سے آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہو، تو یقینی طور پہ آپ اپنے پیاروں کے لیے ایسی چیزیں کرنا کیسے سوچ سکتے ہیں جس سے نہ تو ان کی کوئی سیلف اسٹیم بڑھ رہی ہے، نہ ان کی کوئی رسپیکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھنے کی طرف جا رہی ہے. سو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جس کی مدد کر رہے ہیں کیا اس کو وہ مدد پہنچ بھی رہی ہے اور اس سے کوئی فائدہ اسے پہنچ رہا ہے. اگر فائدے کی بجائے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی مدد کو ہم بیمار مدد کہہ سکتے ہیں اور ہمیں پھر اس مدد سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں نہیں پتا کہ ہم صحیح معنوں میں کیسے مدد پہنچائیں تو ہمیں پھر وہ سیکھ لینے کی ضرورت ہے تاکہ پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو مدد فراہم کر سکیں. اچھا، جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ بیمار محبت کے وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انیبل کرنے کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ فیئر ایک اہم فیکٹر ہے، وہاں پہ شیم ایک اہم فیکٹر ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ گلٹ ایک اہم فیکٹر ہے. بہت سارے پیرنٹس کو یا فیملی ممبرس کو یہ بھی گلٹ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا بچہ جو ہے یا ان کا پیارا جو ہے وہ نشے کا مریض بنا ہے یا وہ نشوں کی طرف گیا ہے. جیسے فرض کریں اگر کوئی فادر گھر کے اندر ڈرنک کرتے تھے جب ان کے بچے چھوٹے تھے
تو بچے جب بڑے ہوئے انہوں نے بھی ڈرنک کرنا شروع کی لیکن وہ الکوہلک بن گئے, تو اب فادر اس گلٹ میں رہیں گے کہ شاید میں نے اپنے بچے کو الکوہلک بننا سکھا دیا, یا شاید میری وجہ سے میرا بچہ جو وہ الکوہلک بننے کی طرف گیا. اسی طرح پیرنٹس بچوں کی تربیت میں کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھتے, وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بیسٹ چیزیں ان کے لیے ممکن ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کریں. لیکن اگر بچے آگے چل کے نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو زیادہ تر پیرنٹس اس گلٹ میں بھی پھر چلے جاتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر سکے, شاید ہم بینگ پیرنٹ فیل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستوں کی طرف لے جانے میں ان کے لیے کوئی اہم رول پلے کر سکیں. اگر کوئی بچہ پڑھائی نہیں کر رہا تو تب بھی پیرنٹس جو ہیں وہ اس گلٹ کے اندر جاتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا پیچھے کیا ہے جس کی وجہ سے بچے کا پڑھائی میں دل اچاٹ ہوا, یا وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے اس بیڈ انوائرمنٹ سے یا اس برے چائلڈہڈ سے جس کا بچوں نے ایکسپیرینس کیا اور وہ نشوں کی طرف گئے. بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشہ ایک بیماری ہے اور ایک فزیکل النس ہے. ہم زندگی میں کسی کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کریں یا ہم زندگی میں بعض اوقات اچھا سلوک اگر نہیں کر پاتے کچھ وجوہات کی بنا پہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمارے پیاروں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پیاروں کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا کوئی پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. بیماریوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں, بیماریاں ہم سے پوچھ کے نہیں آتی, بیماریاں ہر اس جگہ پہ موجود ہوتی ہیں جس بھی باڈی کے اندر پری ڈسپوزیشن اس کی موجود ہوگی, تو تھوڑی سی انوائرمنٹ کی سپورٹ ملنے سے بیماری جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے گی. لیکن اگر کسی شخص کی باڈی کے اندر پری ڈسپوزیشن بیماری کی موجود نہیں ہے تو وہ چاہے کتنے ہی برے حالاتوں میں کیوں نہ رہے, وہ چاہے کتنے ہی نشوں کے اندر گھرا ہوا کیوں نہ رہے, اس کے اندر وہ بیماری جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. بعض اوقات فیملی جو ہے وہ شیم کی وجہ سے بھی کیئر ٹیکنگ کا رویہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اور شیم اس چیز کی ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ جو ہے وہ یا بچی نشہ کرتی ہے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, سوسائٹی ہمارے بارے میں کیا سوچے گی, ہمیں وہ تانے دینے کی طرف جائے گی, وہ ہماری فیملی کو ایز اے فیملی جو ہے وہ ہول برا کنسیڈر کرنے کی طرف جائے گی. بعض اوقات ہم اس لیے بھی کیئر ٹیکنگ کو پھر جاری و ساری رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں حالات کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کنٹرول میں نظر آتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس جو گھروندہ ہے اس کو گرنے سے بچا لیں گے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا. جیسے جیسے بیماری پروگریس کرتی جاتی ہے اسی طریقے سے ہمارے لیے تکلیف دہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات کیئر ٹیکرز کے لیے چیزوں کو کنٹرول کرنا امپاسبل بھی ہو جاتا ہے. صحیح, آپ نے بہت ہی شاندار انداز میں ہمیں یہ سارا میٹر بتایا, لیکن مجبوری ہماری اس وقت یہ ہے, میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا بریک پہ جانے کے لیے, مگر ٹائم جو ہے وہ اتنا گزر چکا ہے کہ ہمیں بھی آئیڈیا نہیں ہوا, لہٰذا ایک چھوٹی سی بریک دیں گے اور ناظرین کہیں مت جائیں گا, بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجیے گا. اور ایک اناؤنسمنٹ جو میں آپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے, ایک موقع ہے کہ اگر آپ کچھ بھی ایسا جاننا چاہتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں اس حوالے سے, تو آپ ہمیں اپنے کوسچنس جو ہیں وہ کمنٹس کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کے کوسچنس کو اپنے نیکسٹ پروگرام میں ضرور ان کا جواب دیں گے, لہٰذا آپ اپنے کمنٹس جلدی کر دیجیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اور ایسی ہی ہم بہت سی چیزوں پہ آج بات چیت کریں گے کہ جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں جب آپ عید کے موقع پر کچھ بھی بنائیں, کچھ بھی کھائیں, اور اپنے آپ کو ڈپرائیو کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو محرومی کا شکار کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ عید پہ سب کھا رہے ہیں اور آپ نہیں کھا رہے جسٹ بیکاز کیا ویٹ کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ویٹ کا پروجیکٹ آپ کو ڈیپریویشن سے تو روکتا ہے, جو ایکچوئل ویٹ پروجیکٹ ہے وہ آپ کو یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ اپنی کمفرٹ فوڈ سے, یعنی کمفرٹ فوڈ سے مراد ہے جو آپ کی پسندیدہ کھانے ہیں, جو آپ کی پسندیدہ فوڈ ہے, اس سے اپنے آپ کو محروم کریں. جو لوگ اپنے آپ کو کمفرٹ فوڈ سے محروم رکھتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ایسے کسی بھی فیسٹیو اوکیزن پہ آ کر میں نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ بڑی آسانی سے سلپ ہو جاتے ہیں. پورا 1 مہینہ, 2 مہینے, ہفتہ, 10 دن, یہ 6 مہینے وہ کافی زیادہ اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں, اینڈ دین پھر الٹیمیٹلی جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن وہ کہتے ہیں اچھا آج تو ہم جو ہے وہ کھائیں گے, اور وہ جو 1 دن کا کھانا ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ پھر انہیں آگے چل کے ڈسٹربنس ہوتی ہے, کیونکہ میٹابولزم ویسا جو ہے وہ عادی نہیں ہوتا, اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بیلی جو ہے وہ چونکہ اسٹمک آپ کا شرنک ہو چکا ہوتا ہے, سو اس کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے ان فیٹس کو جو ہے ڈیل کرنا. جو ناخواندہ اور غریب طبقہ ہے اس میں ڈومیسٹک وائلنس کم ہے. ہاں, اور
جو اونچا طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت رچ لوگ ہیں، ان میں ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے. اور یہ صورتحال ہے کہ وہ ذرا اسے چھپانے میں کامیاب رہتے ہیں کافی عرصے تک، جبکہ غریبوں میں یہ بات زیادہ چھپی نہیں رہتی. اور ویسے تو ڈومیسٹک وائلنس ہر طبقے میں ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. دنیا بھر میں جہاں تہذیب و تمدن بہتر ہو رہا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں دنیا میں کم ہوں گی جی، اور یونائٹڈ نیشن اس پہ بہت کام کر رہا ہے پچھلے کوئی 70 سال سے، لیکن کچھ ایسی قوتیں ہیں، کچھ ایسی پراسرار قوتیں ہیں جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کو بڑھانے کا باعث بن رہی ہیں. آج ہم فوکس کریں گے کس طرح پیرنٹس موٹیویٹ کر سکتے ہیں ینگسٹرز کو، اپنے چلڈرنس کو، کہ وہ ایگزیکٹو اسکلز سیکھیں اور سیکھنے کی طرف آئیں. تو موٹیویشن کا آج ہمارا ٹاپک ہے، پیرنٹس کیسے موٹیویٹ کریں اپنے ٹین ایجرز کو. سو بیسک ٹاپک تو ہمارا یہ ہے کہ کیسے پیرنٹس موٹیویٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایسی گائیڈ لائنز ہم ڈسکس کریں گے، چونکہ بہت سارے بچے نہیں چاہتے، مطلب ان کو تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے لائف بالکل ٹھیک جا رہی ہوتی ہے نا، کہ اگر وہ ذرا فاسٹ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور رسک کو اسیس نہیں کر رہے، اور اگر ان کا ٹائم مینجمنٹ پور ہے، سو ان کو سم ٹائم بچوں کو یہ نہیں بھی پرابلم سمجھ رہے ہوتے کہ یہ پرابلم ہے، پیرنٹس ضرور سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں خاص کر کے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایسے بچوں کے ساتھ کیسے پیرنٹس جو ہے وہ کام کر سکیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بڑی مفید گفتگو کر رہے تھے میڈم عظمیٰ صداقت کے ساتھ، اور اب ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہے کہ ہمارے کچھ پروفیشنلز جو اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے سوال اسی موضوع کے حوالے سے کریں گے. پہلے میں کچھ سوال اپنی لاسٹ ویڈیوز میں سے جو میں نے لیے ہیں، میں ان سوالوں کو میڈم سے پوچھوں گی، اس کے بعد میں آپ سب کو بھی موقع دوں گی. سو میڈم، پہلا سوال میرا منظور احمد صاحب نے پوچھا ہے، جو کہ کافی ریلیونٹ بھی ہے ہمارے پروگرام سے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایورسو کنڈیشننگ اپروچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایورژن کرا کے ڈرگس چھڑائی جا سکتی ہیں کہ کسی کو نفرت پیدا کر دی جائے؟ اچھا، جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے تو بیماریوں کے اپنے موڈ آف ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں. اسٹرکچر کوئی ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. سو اگر تو ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی کامیابی کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. میں گارنٹی کی بات یہاں پہ نہیں کر رہی، میں یہاں پہ پروبیبلٹی کی بات کر رہی ہوں کہ پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے جب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی ٹریٹمنٹ کے اسٹرکچر کو فالو کرتے ہیں. یہ جو اس طرح کے ٹونے ٹوٹ کے ہیں نا ایورسو تھراپی والے، کہ کوئی ایورژن کروا کر ختم ہو جائے گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا آپ شارٹ ٹرم کے لیے کوئی ضرور فائدہ اس میں سے نکال سکتے ہیں، لیکن ان اے لانگ رن یہ بینیفیشل نہیں ہے. بینیفیشل یہی چیز ہے کہ آپ پیشنٹ کے اندر یہ ریئلائزیشن، یہ انسائٹ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ نشے کی بیماری جو ہے یہ جسمانی مرض ہے، اور یہ انسائٹ یا ریئلائزیشن بھی اچانک ڈیولپ نہیں ہوتی، اوور دی پیریڈ آف ٹائم یہ ڈیولپ ہوتی ہے. یوزلی 1 سال سے زیادہ مدت تک جب کوئی نشے سے پرہیز کرتا ہے تو پھر جا کے کہیں کوئی انسائٹ اس کے اندر یہ ڈیولپ ہوتی ہے، جو کہ ابھی بڑی نومولود شکل میں ہوتی ہے کہ اچھا یہ کوئی جسمانی مرض ہے اور اس لیے مجھے نہیں کرنا چاہیے. پھر گریجولی جیسے جیسے ٹائم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ انسائٹ جو ہے یہ زیادہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. سو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ جو بھی کسی بیماری کا ٹریٹمنٹ کا ایک اسٹرکچر ہے اس کو فالو کرنے سے ہی کوئی پروبیبلٹی آپ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مجھے بڑی عجیب سا یہ کوشچن لگا کہ جیسے بیماری کو بیماری نہ سمجھا جائے یا کوئی عادت یا کوئی چوائس سمجھا جائے، اور چوائسیز کے لیے ہم ایورژن ضرور کروا سکتے ہیں کہ اگر کسی کی چوائس ہیلدی نہیں ہے تو پھر اس کو ایورسو ٹیکنیک کے ذریعے روکا جا سکتا ہے شاید. لیکن جہاں کوئی بیماری ڈیولپ، چوائسیز میں بھی میں کہوں گی کہ پرونز اینڈ کونز کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو جب ہم اپنائیں گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور اگر فائدے زیادہ ہیں تو ہم ضرور اس چوائس کو لے سکتے ہیں، اور اگر نقصانات اس کے زیادہ ہیں تو پھر ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے اور پھر ہمیں اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، ایک سوال جو نام یہاں پر ہے، بڑا عجیب سا نام ہے، اسمارٹی می ہیں کوئی جو یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ہاؤ آئی آئیڈینٹیفائی اسٹیجز آف ایڈکشن ڈیزیز. کیسے پتہ چلے کہ پیشنٹ کس اسٹیج پہ ہے ڈیزیز
किस कंडीशन में? अच्छा, नशे की बीमारी की बुनियादी तौर पे 3 स्टेजेस हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक जिसको सबसे पहले हम अर्ली स्टेज बोलते हैं। अर्ली स्टेज में नशे की बीमारी को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी बाज़-औक़ात ये मुश्किल होता है कि वो इसको कैसे डिटेक्ट कर सकें। और आप यूँ समझें कि बीमारी अंदर प्रोग्रेस कर रही होती है लेकिन उसके बिहेवियर कोई बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते। कुछ बिहेवियर्स विजिबल होते हैं, अगर आप उन्हीं को ही पिक कर लें और वहीं पे चीज़ों को मैनेज करें तो ज़्यादा आसान है। और वो बिहेवियर जो हैं, जैसे हमने लास्ट भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि अगर कोई बच्चा जो है वो पैसे ज़्यादा डिमांड करता है, या कोई लव्ड वन है तो वो अगर कमाता है पैसे ज़्यादा अपने पास रखता है, कम जो है वो घर के अंदर कंट्रीब्यूट करने की तरफ जाता है या बिल्कुल नहीं करता, ऐसे फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना शुरू हो जाना जो कि ऑब्नॉक्शियस लगते हैं, जो कि आपको हेल्दी नज़र नहीं आते, या कोई ना कोई स्मोकर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा नमूदो नुमाइश की चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना, सोचना सेल फोन ज़्यादा अच्छा रखूँ, गाड़ी ज़्यादा अच्छा रखूँ। इसके अलावा फिर रातों को देर तक घर से बाहर रहने की कोशिश करना और ये कहना घर को कि मैं तो फ्रेंड्स के साथ ही हूँ, मैं तो फलान जगह पे खाना ही खा रहा हूँ, मैं किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो जब कोई अपने मुंह से बताना शुरू कर देता है कि मैं किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं कोई गलत लोगों के साथ उठता बैठता नहीं हूँ, तो ये कोई रेड फ्लैग कंसिडर करें। इसका मतलब है कि यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत हो रही हैं और वो हमारी तवज्जो इनडायरेक्टली उन चीज़ों की तरफ मतवज्जो करवा रहा है। जब कोई सेकंड स्टेज में होता है तो वहाँ पे अब ये साइन एंड सिम्टम्स जो हैं ये थोड़े वाजिया नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वो ऐसे फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना ज़रूर शुरू कर देगा और वो आपकी मौजूदगी को भी ख्याल नहीं करेगा। बाज़-औक़ात आपको सिगरेट के पैकेट्स घर में मिलना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा बहुत नशा भी घर के अंदर मिलना आपको बाज़-औक़ात उसके कपड़ों में से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे फ्रेंड्स के साथ वो बड़ी धड़ल्ले से उठे बैठेगा जो कि आपको पसंद नहीं है और वो कहेगा कि आई डैम केयर, अगर आपको पसंद नहीं है तो मेरे दोस्त हैं और मेरे बड़े पक्के दोस्त हैं, मैं ये बिल्कुल आपके लिए नहीं छोड़ सकता। स्टडी में ग्रेड्स उसके कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो जॉब करता है, ऑफिस किसी में है और मैरिड है तो बाज़-औक़ात हो सकता है वो ऑफिस से कॉल्स आए तो वो वाइफ को कहे कि आप कॉल अटेंड करके कह दे कि मैं बीमार हूँ। सो वो फैमिली को कुछ ना कुछ इंगेज करना शुरू करेगा कि वो उसकी इनेबलिंग पे आमादा होना शुरू हो जाए। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर कोई है तो हम कंसिडर करते हैं कि ये सेकंड स्टेज के ऊपर है जहाँ पे बीमारी अभी फुल ब्लोन तो नहीं है लेकिन ज़रूर बीमारी अपनी जड़ें जो है वो फैलाती चली जा रही है। थर्ड स्टेज जिसको हम लेट स्टेज बोलते हैं, इसमें तो हर ही बंदे को खबर होती है लेकिन बाज़-औक़ात फैमिली अपने डिनाइल की वजह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और वो ये कहती हैं कि वो थोड़ा बहुत ही नशा करता है, वो कभी कभार ही करता है वैसे बहुत अच्छा, गरीबों की बड़ी मदद करता है, बुजुर्गों की बड़ी वो मदद करने की तरफ जाता है, बड़ा अदब अदाब करता है, बस कभी कभार मुझे गालियाँ दे देता है, कभी कभार थप्पड़ भी मार देता है, लेकिन है वैसे दिल का बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा है। सो इस तरह की फैमिली जब बातें करना शुरू करती है तो फिर इसे नज़र आता है कि ये काफ़ी लेट स्टेजेस के अंदर है। और लेट स्टेज के अंदर आपको बाज़-औक़ात नशा जो है वो घर के अंदर भी मिलेगा, घर के अंदर वो बैठा हुआ करता भी नज़र आएगा, कमरे के अंदर बंद रहने की तरफ जाएगा, खाने पीने के साथ कोई बहुत ज़्यादा शुगल वो नहीं करेगा और घर से बाहर वो ज़्यादा रहने को तरजीह देगा। हो सकता है वो रातों को भी घर से बाहर रहना शुरू कर दे, हो सकता है बाज़-औक़ात वो कभी आउटिंग का कोई प्रोग्राम बना ले, फ्रेंड्स के साथ काफ़ी दिन तक बाहर रहे और फिर जब वो घर आए तो वो कोई बहुत अच्छे हालों में आपको नज़र ना आए। सो ये इसके अलावा रूड बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा होगा, झूठ वो काफ़ी ज़्यादा बोलना शुरू कर देगा, पैसों की डिमांड आपसे काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर देगा और आपको थ्रेट भी करना शुरू कर देगा। थ्रेट इस लिहाज से कि मैं घर छोड़ जाऊंगा अगर आप मुझे मेरे मुताबिक नहीं रहने देंगे, इस तरह की बातचीत वो करना शुरू कर देगा कि ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ तो अपनी कर रहा हूँ, आपको तो कोई तकलीफ नहीं दे रहा। और आप अक्सर और बेशतर उसको ये पॉइंट आउट करते हुए नज़र आएंगे कि तुम कोई नशा नुशा कर रहे हो और ज़्यादा कर रहे हो। सो ये लेट स्टेज की एडिक्शन है जिसमें आप, और जैसे ही उसके सामने नशे का जिक्र किया जाए तो वो काफ़ी ऑफेंसिव होता है और वो आर्गुमेंटेटिव होगा, ऑफेंसिव होगा, घर छोड़ के जाने की धमकी देगा और बाज़-औक़ात वो चला भी जाएगा और फिर वो आ जाएगा और वो घर के अंदर बैठकर भी नशा करना शुरू कर देगा। अगर वो आपके सामने नहीं कर सकता तो वो बाथरूम में नशा करना शुरू कर देगा। लेट स्टेज की एक निशानी ये भी है कि अब वो फ्रेंड्स के साथ नशा नहीं करेगा बल्कि वो अकेले नशा करेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फ्रेंड्स के साथ वो उतना नशा नहीं अब कर सकता जितनी के नशे की उसको अब ज़रूरत पड़ती है अपने आप को फंक्शनल रखने के लिए। जब वो नशा नहीं करता या जब वो नशा अगर उसने रात को किया है, सुबह तक
نشہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کی باڈی سے, جو ہاف لائف آف ڈرگ ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تو روڈ بیہیویئر, روڈ جیسچرز کے ساتھ وہ بات چیت کرنا شروع کرے گا. سو یہ سائن اینڈ سمٹمس ہیں جس کے تھرو آپ پہچان سکتے ہیں. بہت شاندار پہچان بتائی. اچھا, ایک فورتھ کیٹیگری بھی اگر ہم اس میں ایڈ کر لیں تو وہ اسٹریٹ ایڈکٹس کی ہے. بعض اوقات ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جو لوگ روڈز پہ پڑے ہوئے ہیں, نشے میں دھت ہیں, گھر والوں نے نکال دیا, وہ کوئی کام نہیں کرتے, جاب سے بھی وہ آؤٹ ہو چکے ہیں, بیوی نے بھی چھوڑ دیا ہے, تو شاید وہی وہ ایڈکٹس ہیں. یہ آپ کوئی فورتھ کیٹیگری کنسیڈر کریں جس کو اسٹریٹ ایڈکٹس کہا جاتا ہے. سو سارے ہی لوگ جو ہیں وہ فورتھ سٹیج تک جو ہے وہ نہیں پہنچتے. فورتھ سٹیج میں اگر کوئی شخص گھر پہ ہے تو اس کا ایک ہی کام ہے کہ نشہ کرنا, کرتے کرتے پاسڈ آؤٹ ہو جانا, اور جب اٹھنا تو پھر سب سے پہلا کام جو ہے وہ نشہ ہی کرنا. سو یہ کوئی فورتھ کیٹیگری ہے جو کہ آپ کو گھر کے اندر اس طریقے سے نظر آ سکتی ہے, اور گھر سے باہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو روڈز پہ ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, ایک سوال جو کہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ سے تو نہیں ملتا, مگر پھر بھی میں چاہوں گی کہ چونکہ ہمیں سوال آیا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں. رحیم شاہ رحیم صاحب ہیں جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ ڈپریشن کا کوئی علاج بتائیں. اچھا, ڈپریشن جو ہے یہ اوورلی یوزڈ ورڈ ہے آج کل کی دنیا میں. ہم سبھی کو بڑا فینسی سا لگتا ہے کہنا کہ میں بہت ڈپریشن میں ہوں آج کل, اور وہ کوئی وقتی ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہمیں کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے, اور جب ہم اس مشکل کو حل کر لیتے ہیں یا اس میں سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ ایک نارمل جو ہمارا موڈ ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں. جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ کوئی ایک مرض ہے جس کو ہم موڈ ڈس آرڈرز کے اندر دیکھتے ہیں. اگر تو کبھی کبھار ڈپریشن کی کوئی علامت ہے تو ٹھیک ہے, اس کا مین ایشو یہی ہوگا کہ کوئی مسئلہ ہے جو آپ سے حل نہیں ہو رہا. اگر تو آپ اس وجہ سے ڈپریس ہیں تو یہ کوئی اور چیز ہے. لیکن جب ہم مرض کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم رونے کو دل چاہتا ہے, بھوک پیاس جو ہے وہ آپ کو کم لگتی ہے یا بعض اوقات زیادہ لگنے کی طرف جاتی ہے, آپ اکیلے رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیں, آپ دوسروں سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے, اور بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے سے بات چیت میں انگیج ہو سکیں. روشنیوں کے اندر آپ کو رہنا برا لگتا ہے, آپ اندھیرا کمرہ کر کے کرٹن آگے کر کے بیٹھنے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. کھانا پینا آپ کا لمیٹڈ صحیح ہو جاتا ہے, بعض اوقات فیملی کے ساتھ بھی انٹریکشن آپ کا لمیٹڈ ہوتا ہے, اور آپ کمرے کے اندر چاہتے ہیں کہ کوئی شخص نہ آئے, نہ ہی آپ کو کسی سے انٹریکٹ جو ہے وہ کرنا پڑے. سو یہ ڈپریشن کے سمٹمز ہیں. اگر اس نوعیت کا کوئی ڈپریشن ہے تو پھر یہ کوئی مرض ہے جس کا کہ علاج ضروری ہے. علاج کے بغیر خالی ہو یہ ڈپریشن جو ہے یہ نہیں جا سکتا. بعض اوقات آپ کو میڈیسنز کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر. میڈیسن کے ساتھ ساتھ بڑا میجر رول جو ہے یہ کاؤنسلنگ کا بھی ہے, جس میں آپ اپنے مرض کی علامتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں, آپ اس کے مینجمنٹ سیکھتے ہیں. ایک جنرل مینجمنٹ ہوتی ہے اوور آل موڈ ڈس آرڈر کو مینیج کرنے کے لیے, وہ لرن کرتے ہیں. پھر اسپیسیفکلی سمٹمس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ اپنی مینجمنٹ کو سیکھتے ہیں, جس کے بعد آپ اس سے اچھے طریقے سے فیز میں سے نکل کر نارمل پروڈکٹیو لائف کے اندر جا سکتے ہیں. میں سجیسٹ کروں گی ان کو کہ ہمارا ایک پروگرام ہے جو کہ ندیم نور صاحب اور مس آمنہ نواز کرتی ہیں موڈ ڈس آرڈرز کے اوپر. بہت ہی زبردست پروگرام ہے موڈ ڈس آرڈر کے حوالے سے. آئی ووڈ انکریج رحیم صاحب کو کہ وہ ہمارا یہ پروگرام ضرور دیکھیں. دیکھنے کے بعد وہ زیادہ بہتر انالائز اپنے آپ کو کر سکتے ہیں کہ جس ڈپریشن کی وہ بات کر رہے ہیں کیا وہ کوئی وقتی کیفیت ہے یا وہ کوئی ایک مرض ہے. بایولوجیکل ریزنز بھی ہیں, بالکل, یا تو کوئی وجہ ہے تو پھر تو ہر کوئی. بعض اوقات وقتی کیفیت ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں بہت انگزائٹی فیل کر رہی ہوں یا بہت ڈپریسڈ ہوں یا بہت ہی ایلیویٹڈ میرا موڈ ہے, تو یہ کوئی وقتی کیفیات ہوتی ہیں. بٹ جب ہم پیورلی ڈپریشن کی بات کرتے ہیں جس کے اندر میں نے جو سمٹمز بتائی وہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی نہ کوئی ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں, نیورولوجی ہماری انوالو ہے. سو ہمیں اس کی مینجمنٹ کے لیے پھر کسی نہ کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, ایک سوال اور ہے جو ہے بھی ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں ہے, مگر میں چاہوں گی کیونکہ اگر انہوں نے پوچھا ہے تو پھر ہم اس کو انٹرٹین ضرور کریں گے. اسرار احمد غم نوش صاحب ہیں کوئی جو کہ بڑی ہی عجیب کیفیت کا شکار ہیں. ایک ان کو بڑا ہی عجیب سا پرابلم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انگلش کیوں بولتے ہیں, اور جب انگلش اتنی سمجھ بھی نہیں آتی. اور دوسرا جو انہوں نے ایک عجیب سی اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انگلش کوئی غلامی ہے, اور یہ غلامی کی کیوں جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, فیس بک کی دنیا کا ایک بڑا ہی مزیدار
एस्पेक्ट ये भी है कि इसमें आप कोई भी नाम रख दें वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और अमूमी तौर पे लोग जो हैं वो ऐसे नाम रखने की तरफ जाते हैं जो कोई उनकी किसी एक ख़ास कैफियत से लिंक्ड होते हैं और वो उनके एक्चुअल नाम भी नहीं होते। अच्छा, दूसरी जहाँ तक इन्होंने बात की कि हम अंग्रेज़ी बहुत बोलते हैं, तो मेरा ख्याल है हम पूरी ये कोशिश करते हैं कि बात को जितना भी सादा फहम बना के हम पेश कर सकें वो करें। बाज़ औक़ात कोई टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि अंग्रेज़ी की ही होती हैं और वो बात ज़्यादा उन्हीं टर्म्स में समझ आती है क्योंकि वो टर्म्स अमूमी तौर पे बोली भी हमारी दुनिया में जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी टर्म को ट्रांसलेट करेंगे तो वो हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को समझ भी ना आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। और समटाइम मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। आपको यहाँ दूंगी कि अगर हम बात करते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो इस डिज़ीज़ के बारे में क्या कहता है, और अगर मैं इसे उर्दू में तर्जुमा करूं तो मेरा ईमान या मेरा यकीन इस बीमारी के बारे में क्या कहता है। अब हमारे कल्चर में ईमान और यकीन की जो एक डेफिनेशन है वो डेफिनेटली वो उधर की बिलीफ वाली नहीं है। बिल्कुल, और जो एक कंप्लीट उर्दू को अंडरस्टैंड करना है वो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग रह गए, बहुत कम रह गए। और ज़्यादातर लोग बस कुछ उर्दू और कुछ अंग्रेज़ी का मिक्स जो है वो उसी से ही गुजारा करते हुए नज़र आते हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होती है अपने व्यूवर्स के लिए कि हम बातों को ज़्यादा आसान बनाएं, ज़्यादा उर्दू में बात करें, लेकिन अगर कोई टर्म कहीं पे आ जाती है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी उसको थोड़ा हज़म कर लें, हज़म कर लें और समझने। और ये अंग्रेज़ी जो है, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल भी गुलामी की निशानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। बिल्कुल, ये तो पावरपॉइंट की निशानी, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं वहाँ पे अगर कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला आपको समझने वाला ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात हम जब ट्रैवल करते हैं तो हर कंट्री की एक डिफरेंट लैंग्वेज है। जैसे अगर आप पोलैंड में चले जाएं तो वहाँ पे पोलिश बोली जाती है, अगर आप इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी के बाज़ औक़ात वर्ड्स या पोलिश के हमें बिल्कुल समझ नहीं आते, हिंदी के भी हमें कुछ चीज़ें समझ आती हैं बहुत, जो उनकी भी सलीक उर्दू की तरह सलीक हिंदी है वो हमें भी समझ नहीं आती। बड़ी खास तपस्या, हाँ, तपस्या चाहिए। ये काफ़ी एक एम्पावरमेंट की निशानी है अगर कोई अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकता है, और आप इसको यूं ही कंसिडर करें। तो यकीनन असरार अहमद गमनोश साहब का गम कुछ कम हुआ हम पूरी उम्मीद करते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाती हूँ। मेरे प्रोफेशनल्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो विलिंग बेस्ड प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि कुछ सवाल जो उनके जहन में वो ये करना चाहते हैं तो ज़रूर मैं उनके लिए दावत देती हूँ। सो पहला सवाल मैं जुनैद साहब आपसे कहूँगी कि आप पूछें। मैम, अभी आपने बात की थी केयर टेकिंग के हवाले से, तो उसमें ये उसे कन्वर्सली दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कुछ तो लोग जो उसका वो साथ दे रहे होते हैं और कुछ जो है वो बांध देते हैं, जंजीरों में जकड़ देते हैं, मारते पीटते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये केयर टेकिंग का एक दूसरा पहलू है जो कि फियर से बेसिकली ऑपरेट होता है, जिसमें हम ऐसे रवैये इख्तियार करने की तरफ जाते हैं जिससे दूसरों को भी तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन हमारा पीछे ईमान जो होता है कि हम प्रिडिक्टेबल बना लें रिजल्ट्स को, कि जो नताइज हैं वो हमें पता हो कि मेरा ये करने से अगर नतीजा ये निकलता है कि वो घर के अंदर बंद रहेगा, बाहर जाकर नशा नहीं करेगा, तो बाज़ औक़ात मेरे लिए बीइंग अ फैमिली मेम्बर ये भी काबिल कबूल होता है। लेकिन ये भी कोई केयर टेकिंग का ही पीछे एक एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर हम उसकी परवाह नहीं करते या हम ये नहीं समझते कि मैं कोई निगरान हूँ उसका, तो हम फिर इन रवैयों को करने की तरफ नहीं जाते। सो बाज़ औक़ात फैमिली जो है वो प्रोवोकिंग की तरफ भी जाती है, और ये भी एक बड़ा ही अंडरस्टैंडेबल फिनोमेना है जो कि नशे की बीमारी के अंदर फैमिलीज़ के अंदर हमें नज़र आता है। सो प्रोवोकिंग या इनेबलिंग दोनों ही केयर टेकिंग के दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू हैं, यूँ हम कर सकते हैं। मिस पारा साहब भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? मिस, आज के प्रोग्राम में आपने केयर टेकिंग और केयर गिविंग के बीच में जो फर्क है बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह किया। मिस, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई कल्चरल डिफरेंसेस मौजूद हैं, कोई रिसर्च एविडेंस की बेस पे या कोई आपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ बताएं कि क्या एशियन कल्चर के अंदर ये अनेबलिंग वाले बिहेवियर जो से हैं ज़्यादा मौजूद हैं, और जो बाहर के जो कल्चर हैं वहाँ से अगर कंपैरिजन किया जाए? अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हमारा चूँकि एशियन कल्चर जो है वो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे शायद इनेबलिंग जो है वो ज़्यादा लोग करते होंगे, या हम ऐसे बिहेवियर्स में ज़्यादा इंगेज होते होंगे जो कि परवाह करने वाले हैं। और हमारा एक ये भी नुक्ता नज़र है बीइंग पाकिस्तानी के शायद जो वेस्टर्न लोग हैं वो एक दूसरे की परवाह नहीं करते और उनके अंदर ये बिहेवियर्स कम होंगे।
ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب ہم جذبات کی بات کرتے ہیں تو جذبات کی ایک ہی لینگویج ہوتی ہے. آپ ویسٹ میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ ہسبینڈ کو اپنی الکوہلک وائف کے لیے اتنا ہی پریشان حال دیکھیں گے جتنا کہ پاکستان میں بھی ہے. وہاں پہ بھی پیرنٹس اسی طریقے سے دکھتے ہیں اپنے بچوں کی تکلیفوں کو دیکھ کر جو کہ نشے کی بیماری کی وجہ سے آتی ہیں. وہاں پہ بھی بہن جو ہے وہ اپنے بہن کی ٹریٹمنٹ کے لیے اسی تگ و دو سے بڑھ کے آگے آتی ہے جیسے کہ پاکستان میں ہے. سو اگر ہم جذبات کی بات کریں تو پاکستان میں بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں, اور اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو تقریباً دونوں میں مجھے تو خیر کوئی فرق نظر نہیں آتا. اور یہاں پہ بھی میرا تقریباً 12 سال ہو چکے مجھے ایسے فیملیز کی خدمت کرتے ہوئے جن کے گھروں میں نشے کی بیماری ہے. اسی طرح ویسٹ میں بھی مجھے جانے کا ایکسپیرینس ہوا اور وہاں پہ بھی بہت ساری فیملی سے ملنے کا اتفاق ہوا, بہت سارے پیشنٹ سے ملنے کا اتفاق ہوا, اور مجھے تو خیر کوئی فرق ان میں نظر نہیں آتا. مجھے دونوں کے آنسوؤں کا رنگ سفید ہی نظر آتا ہے. سو جعفر صاحب آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی مس, تھینک یو ویری مچ, بڑا انفارمیٹیو پروگرام آپ کا. مس پارس نے سوال کیا, ایک تو اس سوال سے ملتا جلتا میرا سوال ہے, مختصر سا اس کا آنسر کائنڈلی کر دیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایجوکیشن کے ساتھ بھی اس کا کوئی لنک ملتا ہے کہ اگر کوئی ویل ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں تو ان میں یہ اور طریقے سے ہو رہا ہے, اور جو لو یا مڈل کلاس کے ایجوکیشن کے ساتھ ہیں, یا کوئی سوشو اکانومک اسٹیٹس ایسا جس سے اس کا کوئی لنک ملتا ہو. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایسی لائن ہے جن دونوں میں ڈفرینشیٹ کریٹ کر سکتی ہے کہ کیئر ٹیکنگ اور کیئر گیونگ کو کہاں پہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں اور پھر کیئر گیونگ کی طرف جائیں اور کیئر ٹیکنگ کی طرف نہ جائیں؟ اچھا, جب ہم سوشل اکنامک سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی خاص فرق ہمیں نظر نہیں آتا. آپ پاکستان میں جتنے بھی ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں ان سب کو وزٹ کر لیں. ایسے ٹریٹمنٹ سینٹرز بھرے پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ وداؤٹ فی جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے, اور یہ سارے لوور سوشل اکنامیکل بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں. آپ پرائیویٹ اداروں کو دیکھ لیں, وہ بھی بھرے پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ مڈل کلاس جو ہے وہ سوشل اکنامک سٹیٹس کے لوگ آتے ہیں یا پھر ایلیٹ کلاس آتی ہے. سو ٹریٹمنٹ سینٹرز کے بھرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہی لوگ پیچھے تکلیف محسوس کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے, اور کوئی نہ کوئی سارٹ آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انہیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے تو بعض اوقات وہ انہیں گھر پہ باندھ کے, جیسے ابھی جنید بات کر رہے تھے, گھر پہ باندھ کے انہیں رکھتے ہیں, یا گھروں سے نکال بھی دیتے ہیں, یا یہ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی پرواہ نہیں کرتے, لیکن یہ بھی پرواہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں وہ دوسرے کو تکلیف دے کر تو یہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس تکلیف کی وجہ سے راہ راست پہ آ جائے. لیکن بنیادی چیز جو یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی ہمارا پیارا کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی ایسی چیزیں ضرور کرنے کی طرف جاتے ہیں جس سے اس کی بیماری میں کوئی بہتری آ سکے, جس سے وہ صحت کی طرف جا سکے. ہم نہ تو اسے گھر سے نکالتے ہیں اور نہ ہی اس کی بیماری کو جو انڈیو انیبل کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں. سو دونوں کے بیچ میں کوئی درمیانی رائے اختیار کرنی چاہیے کہ ہمیں ضرور ایسے طریقوں کی طرف جانا چاہیے. اور اب یہ کافی اسٹیبلش ڈیزیز ہے, اس کے رویے ایسے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی صرف عادتاً نشہ کرتا ہے یا کوئی صرف یوزر ہے. سو بیماری کے حوالے سے کسی نہ کسی علاج کی طرف ہی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ٹونے ٹوٹکوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ٹپس ہیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, تو آئی یوزلی سجیسٹ کہ آپ جب بھی کوئی بندہ ٹپس کی بات کرے, ٹوٹکوں کی بات کرے, تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. جب بھی کوئی بندہ کسی سٹرکچر کی بات کرے, کسی سٹیپ بائی سٹیپ پروگرام کی بات کرے, تو پھر آپ کو وہاں پہ اپنا ایمان تھوڑا کھڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے یہ مسئلہ حل ہونے کی کوئی وجہ یا کوئی صورتحال بن سکتی ہے. نشے کی بیماری چونکہ لانگ لاسٹنگ بیماری ہے, یہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ رہتی ہے ڈائبٹیز کی طرح, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسلسل اور مستقل لاحلہ عمل آپ کو تیار کرنا پڑے گا جس سے آپ اس کو مینیج کر سکیں. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ کوئی ایسی باؤنڈریز یا لائنز جن دونوں میں ڈیفرینشیٹ کر سکے کیئر ٹیکنگ کے؟ بڑی ہی کلیئر باؤنڈریز ہیں, اور آپ آسانی سے اگر ان دونوں کے کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو بڑی ہی آسانی سے ہم وہ چیزیں کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا کام جو کہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے, فرض کریں آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے, تو اگر آپ یہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ اس کے پاس جاب نہیں, اور اس کا بیانیہ یہ ہے کہ اس کو کوئی کام مل نہیں رہا, وہ بڑی کوشش کر رہا ہے
وہ بڑی ہمت کر رہا ہے, وہ جگہ جگہ انٹرویوز دے رہا ہے, لیکن کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور اس کے پاس کام نہیں ہے. اب آپ یہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, جب بار بار آپ اس کی بات کو سنتے ہیں, آپ یقین کر لیتے ہیں کہ شاید جو وہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہے, اور آپ اس کے لیے کام ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ اس کے لیے کوئی کام, کوئی انٹرویو کا بندوبست کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ یہ انٹرویو ہے, تم چلے جانا, اور بلکہ آپ ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ کوئی جاب اس کو مل ہی جائے, انٹرویو بھی نہ جانا پڑے, کوئی جاب مل ہی جائے, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا کام شروع کرو, اور 5ویں دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ اس نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کی پسند کا نہیں تھا, کیونکہ وہ بڑا ٹف جاب تھا, کیونکہ ڈیوٹی آورز بہت زیادہ تھے, اور آپ ایک نئی جاب کا بندوبست کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس کے موڈ مزاج کے مطابق ہو. یہ اب آپ کا کیئر ٹیکنگ بیہیویئر ہے. لیکن اگر آپ کے کسی دوست کو جاب کی ضرورت ہے, بیانیہ یہ ہے کہ مجھے کام نہیں ملتا, اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں کوئی جاب دیکھتا ہوں تمہارے لیے, آپ بھی دیکھو, آپ جاب دیکھتے ہیں اس کے لیے, اور آپ پھر اس کو کہتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے ریڈی ہو جاؤ, انٹرویو کلیئر کرو گے تو یہ تمہیں جاب ملے گی, اور آپ یہ چیز کرتے ہیں کہ جس دن اس کا انٹرویو ہے یا تو اس کو آپ ساتھ لے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے, یا اس کو میسج کرتے ہیں کہ آج آپ کا انٹرویو, آپ نے فلاں ٹائم پہ پہنچنا ہے. سو یہ آپ کا کیئر گیونگ بیہیویئر ہے, جس میں آپ ذمہ داری اسی کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں, لیکن آپ کچھ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں جاب سیکنگ کے حوالے سے, کہ آپ کوئی جاب ٹریس کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ جا کر وہاں پہ انٹرویو دو, انٹرویو کی تیاری کرو, تیاری کرنے میں آپ کچھ ہیلپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس کو کلیئر کرو تاکہ تمہیں جاب مل جائے, تاکہ تم اپنے اخراجات کا جو بندوبست ہے وہ کر سکو. لیکن اگر آپ ہی جاب ڈھونڈ کے دیتے رہتے ہیں اور آپ اس کو کوئی منتھلی بجٹ بھی دیتے ہیں جس سے اس کا کچھ گزارا مزارا ہو سکے, کچھ رینٹ کر سکے پہ, کبھی وہ آپ کو کہتا ہے کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ اس کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرتے ہیں, تو یہ کیئر ٹیکنگ بیہیویئر ہے, کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ وہ جاب کر سکتا ہے, جاب ڈھونڈ سکتا ہے, کوالیفیکیشن بھی اگر ہے تو یہ بھی مزید پلس پوائنٹ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا. جب آپ سے اسے منتھلی پیسے مل جاتے ہیں, آپ اس کے لیے سوچ بچار کرتے رہتے ہیں, تو اس کو اپنے لیے سوچنے کی کیا ضرورت ہے. سو بڑی کلیئر باؤنڈریز ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا دیوار کے اس طرف ہیں کیئر گیونگ کر رہے ہیں, یا ہم دیوار کے اس طرف ہیں اور کیئر ٹیکنگ کے اندر مصروف ہیں. بہت ہی شاندار کانٹینٹ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. میڈم بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہم تک اتنی مفید معلومات پہنچاتی ہیں اور اتنے سہل انداز میں کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے اندر انڈیوس کر دیتی ہیں. تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے, اور آپ اپنے کومنٹس ضرور ہمیں بھیجیے گا. اس ویڈیو کو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کومنٹس جو ہیں وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سوالوں کو ضرور شامل کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. ہم دونوں کی طرف سے خدا حافظ.